بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی خزانہ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم بن شبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ کے دن نماز کے بعد مجلس کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک شخص صرف ایک کپڑے میں لپٹا ہوا ہماری مجلس میں آ بیٹھا اور ایک سوال کیا۔ ہم لوگ مجلس کے برخاست ہونے تک مختلف مسائل پر گفتگو کرتے رہے۔ پھر وہ شخص دوسرے جمعے کو آیا۔ ہم نے اسے جواب دیا اور اس کا مقام اور اس کی حالت دریافت کی۔ اس نے اپنا پتہ بتایا۔ پھر ہم نے اس کی کنیت پوچھی۔ اس نے کہا ابو عبداللہ۔ ہم اس کی ہم نشینی سے بہت خوش ہوئے۔ ایک مدت تک وہ ہمارے پاس اسی طرح آتا جاتا رہا۔ پھر اس کا آنا موقوف ہو گیا۔ ایک بار ہم اس کی ملاقات کے ارادے سے اس کی بستی میں گئے اور اس کے بارے میں دریافت کیا۔ لوگوں نے کہا وہ ابو عبداللہ صیاد ہیں، شکار کو گئے ہیں، ابھی آتے ہی ہوں گے۔ ہم انتظار میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے اور حال یہ تھا کہ ایک کپڑے کے ٹکڑے کو لنگی بنایا ہوا تھا اور ایک کو چادر بنایا ہوا تھا۔ ہاتھ میں کئی پرندے زندہ اور کئی ذبح کیے ہوئے ہمیں دیکھ کر مسکرائے۔ ہم نے کہا آپ ہماری مجلس کی رونق افزائی کیا کرتے تھے، اب کیا ہو گیا جو بالکل ترک کر دیا؟ کہا کیا سچ کہہ دوں؟ پھر بولے میرا ایک ہمسایہ تھا، اس سے کپڑے لے کر اور پہن کر تمہارے یہاں آتا تھا۔ اب وہ شخص سفر کو گیا ہے۔ پھر وہ ہمیں اپنے گھر لے آئے، ذبح کیے ہوئے پرندے اپنی بیوی کو دیے اور زندہ پرندے لے کر بازار گئے اور انہیں بیچ کر روٹیاں خرید لائے۔ اتنی دیر میں بیوی نے سالن تیار کر رکھا تھا۔ ہم نے کھانا کھایا اور کچھ دیر بعد ان سے اجازت لے کر ہم لوگ ان کے گھر سے نکل آئے۔ ان کی ناداری اور فقر کی حالت دیکھ کر ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مالی طور پر ان کی مدد کرتے ہیں، اور ہم لوگوں نے آپس میں چندہ جمع کر کے ان کی امداد کے لیے 5000 روپے جمع کر لیے اور ان کو دینے کے لیے پھر ان کے گاؤں کو لوٹ آئے۔ جب ہم مدیر پر پہنچے تو میر بصرہ محمد بن سلیمان جھروکے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ ابراہیم بن شبیب کو میرے پاس بلانا۔ جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے دریافت کیا کہ کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ امیر نے کہا مجھ پر سب سے زیادہ حق ہے، اور اسی وقت 10,000 دینار کا توڑا منگوا کر اور ایک غلام کے کندھے پر رکھوا کر ہمارے ہمراہ کر دیا۔ میں اور خوش ہوا اور جلدی سے ان کے گاؤں کی طرف روانہ ہوا اور ان کے دروازے پر پہنچ کر سلام کیا۔ وہ جواب دیتے ہوئے باہر نکلے۔ جب میرے ہمراہ غلام کو اور اشرفیوں کے توڑوں کو دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور کہنے لگے اے شخص، تجھے مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ کیا تو مجھے فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا اے ابو عبداللہ بیٹھ جاؤ، اور اس کو ہماری آپس میں ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا۔ میں نے کہا تم جانتے ہو کہ وہ ایک ظالم امیر ہے، خدا کے واسطے اپنے نفس کو بچاؤ اور یہ لے لو۔ یہ سن کر ان کا غصہ اور تیز ہوا۔ اسی وقت گھر میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ میں نا امید ہو کر امیر کے پاس لوٹ آیا۔ امیر سے پورا واقعہ بیان کیا۔ سنتے ہی اس نے کہا یہ شخص خارجی معلوم ہوتا ہے، اور غلام سے کہا تلوار لے کر آؤ۔ جب وہ لے آیا تو میرے ساتھ کر دیا اور کہا ان کے ساتھ جا کر اس کا سر کاٹ لاؤ۔ میں نے کہا خدا امیر کو سلامت رکھے، اس شخص کے معاملے میں خدا سے ڈرو، ہم نے اس کو دیکھا ہے، وہ خارجی نہیں ہے، میں انہی کو تمہارے پاس بلاتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں میرا مقصد ان کو اس سے بچانا تھا۔ اس پر امیر کو اطمینان ہوا اور میں روانہ ہو کر ان کے دروازے پر پہنچا اور سلام کیا تو ان کی بیوی کو روتا ہوا پایا۔ کہنے لگی کچھ خبر بھی ہے تمہارے ابو عبداللہ کا کیا قصہ ہوا؟ میں نے کہا ان کا کیا حال ہے؟ تو بولی انہوں نے گھر میں آ کر جو کچھ ان کے پاس تھا رکھ دیا اور وضو کر کے نماز پڑھی، اور میں نے انہیں یہ دعا کرتے سنا کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے اور فتنے میں نہ ڈال۔ یہ کہتے ہوئے لیٹ گئے۔ میں ان کے پاس پہنچی تو ان کا انتقال ہو چکا تھا۔
میں نے جب یہ دیکھا تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ اس کے بعد میں واپس لوٹ آیا اور آ کے امیر کو سارا حال بیان کر دیا۔ امیر نے کہا میں اس شخص کی نماز پڑھاؤں گا۔ یہ خبر پورے شہر میں مشہور ہو گئی۔ چنانچہ تمام اہل شہر، امیر ہو یا غریب، سب نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ پیارے دوستو، بے شک اللہ کے نیک بندے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس دنیا کی ہلاکت خیزیوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔